نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ العاق لوالدی والمترجل والضیوف۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، تین قسم کے بد نصیب ایسے ہیں، کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انہیں نظر رحمت سے ان کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ ان میں پہلا بد نصیب آدمی وہ ہے العاق لوالدی، اپنے والدین کا نافرمان۔ محترم ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، والدین بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے والد بھی نعمت تھے، نوح کے بیٹے کے والد بھی اس کے لیے نعمت تھے، حضرت یحییٰ کے والد زکریا بھی ان کے لیے نعمت تھے، حضرت سلیمان کے والد داود بھی ان کے لیے نعمت تھے۔ والدین نعمت ہی ہوتے ہیں، اسی لیے قرآن میں فرمایا لا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ہمیشہ ان کے لیے نرم لہجے میں، شفیق لہجے میں بات کرو، ہمیشہ ان کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ اسی طرح رحمتوں کا نزول فرما جس طرح انہوں نے میری چھوٹے ہوتے ہوئے تربیت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، باپ کو خوش کر لو، اگر باپ ناراض ہو گیا اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہ پہلا وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے، نظر رحمت سے دور رہے گا۔ دوسرا بد نصیب آدمی وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المترجلہ، ایسی خاتون جو مردانہ صفات کو اپنانا چاہے۔ آپ تصور کریں، آپ نے تو یہاں تک فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ نے ان مردوں پہ لعنت فرمائی ہے جو ایسی صفات اپنانا چاہتے ہیں کہ ہم عورتیں لگیں۔ وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، اور اللہ رب العالمین کی لعنت ان عورتوں پہ ہو جو اپنے اندر ایسی صفات بنانا چاہتے ہیں، اپنی وضع قطع ایسی بنانا چاہتی ہیں کہ ہم مرد لگیں، لباس ایسا ہوا، ظاہری وضع قطع ہو، ایسا لگے کہ ہم مرد ہیں۔ جو اللہ نے تخلیق بنا دی ہے اس کو صبر سے، شکر سے برداشت کر کے اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ وضع قطع چینج کر کے، ظاہری طور پہ جنس چینج کرنا، ظاہری طور پہ اپیرنٹلی اس کو ایسا محسوس کرانا کہ شاید میری دوسری جنس ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اور تیسرا وہ بد نصیب ہے الضیوف، جو اپنے گھر کے اندر بے حیائی کو ختم نہیں کرتا۔ وہ بے حیائی بے پردگی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اس کی بیوی پردہ نہیں کرتی، شرعی طور پہ اپنے آپ کو پابند شرعی حدود کی نہیں کرتی، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ گھر میں بے حیائی ہے، وہ اس کو کنٹرول نہیں کرتا، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ گھر میں یعنی ایسے معاملات ہیں کہ شریعت کوسوں دور ہے، شریعت کے معاملات کوسوں دور ہیں، شریعت کی جگہ پہ اخلاق سوز اور حیا سوز چیزیں گھر میں موجود ہیں، چلتی ہیں، بچے دیکھتے ہیں، بیوی دیکھتی ہے، وہ شخص دیوس ہے۔ دیکھیے اپنے بچوں کو، دیکھیے اپنی بیویوں کو، دیکھیے اپنی بچیوں کو، موبائلز پہ، لیپ ٹاپس پہ، اپنے ٹیبز پہ، اپنے ڈیوائسز پہ کیا کچھ دیکھتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں محترم ناظرین یہ موجود ہیں تو سمجھیے ہم بھی اس دیوسیت کا حصہ ہیں، لیکن اس حوالے سے کنٹرول کرنا چاہیے اور اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنی رحمت کی آغوش میں رکھے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔